الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار صفات سے نوازا۔ آپ کی صفتیں اتنی ہیں، ایک انسان ساری زندگی بیان کرتا رہے تو اس کی زندگی کے وقت کم ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صفات کے اعتبار سے اس سے بھی اعلیٰ اور ارفع ہے۔ لیکن کچھ صفات ایسی ہیں جن کا اسپیشلی اللہ نے نام لے کے ذکر کیا کہ میرے نبی کی یہ صفت ایسی ہے جو بہت اچھی، جو اللہ کو بھی محبوب ہے اور انسانی معاشرت میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے۔ وہ صفت ہے اچھا اخلاق۔ اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کے کہا، جب رسول اللہ پہ بہتان طرازی ہو رہی تھی، مکے کے لوگ آپ کو مختلف ناموں سے پکار رہے تھے، یہاں تک کہ بعض بدبختوں نے آپ کو مجنوں کہا، تو اللہ نے کہا نون والقلم وما یسطرون، مجھے قلم کی قسم ہے۔ اب قلم کی قسم کیوں اٹھائی؟ میں یہ بات بارہا مرتبہ آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، یہ ساری کائنات، اس کی ساری رنگینیاں، اس کی ساری خوبصورتیاں اللہ نے اپنے حکم سے پیدا کی۔ چار چیزیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے بابرکت ہاتھوں سے بنائی ہیں۔ ان میں نمبر ایک جو حدیث میں لفظ ہیں، ان میں پہلا نمبر جو ہے وہ قلم ہے، کہ اللہ نے قلم کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ دوسرا، اللہ رب العزت نے اپنا عرش، جس میں اللہ رب العزت مستوی ہیں، اللہ نے اس عرش کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔
اور تیسرا جنت عدن، جنت جو انسان کی وراثت ہے، اگر یہ اچھی اخلاق، اچھے کردار کو اپناتا ہوا وہاں پہنچے تو وہ اللہ نے انسان کے لیے جنت، اس کے باغات، اس کی خوبصورتیاں اپنے ہاتھ سے بنائی ہے۔ اور چوتھی چیز اللہ نے جو اپنے ہاتھ سے بنائی ہے وہ حضرت انسان ہے۔ یہی انسان اگر اچھا ہو تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر یہی انسان اپنا اخلاق و کردار کھو دے تو ثم رددناہ اسفل سافلین، اس سے بدتر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو چونکہ اللہ نے قلم کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کو بیان کرنے سے پہلے قلم کا تذکرہ کیا اور اس کی قسم اٹھائی، والقلم، مجھے قلم کی قسم ہے۔ اور جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت سے نوازا، سب سے پہلے جو 5 آیتیں بیان کی تھی ان میں 2 باتیں تھیں۔ ایک پڑھنا تو اللہ کے نام سے پڑھنا، اور دوسرا تمہیں قلم دیا، علم الانسان ما لم یعلم، تاکہ تمہیں وہ چیزیں پتہ چل جائے تو جو تم نہیں جانتے۔ قلم انسان کو علم دیتا ہے، یہ دوسرے انسان سے اسے برتر بناتا ہے، اس لیے فرمایا والقلم، مجھے قلم کی قسم ہے، وما یسترون، اور اس قلم سے جو اچھا لکھا جاتا ہے مجھے اس لکھے کی قسم بھی ہے۔ اور کیا اچھا لکھا ہے؟ اللہ کی کلام سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے اپنی کلام کی قسم اٹھا کے کہا ما انت بنعمت ربک بمجنون، یہ بکواس کرتے ہیں، آپ کو مجنون کہتے ہیں، تیرے رب کا تجھ پہ انعام ہے کہ تو مجنون نہیں ہے، بلکہ تیری زندگی کا کوئی بھی فیصلہ، آپ کی زندگی کا کوئی بھی معاملہ، اس میں پاگل پن کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، بلکہ آپ ہیں کیا؟ تو کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو سب سے عظیم خلق عطا کیا۔ کائنات میں اتنا زیادہ اچھی اخلاق والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، نہ قیامت تک ہوگا، جو اللہ نے آپ کو خلق عطا کیا ہے۔ آج کی مجلس میں میں یہی بات عرض کروں گا کہ رسول اللہ کی سیرت، آپ کی زندگی اور طرز عمل میں اخلاق کا کتنا کردار ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیونکہ یہ بات یاد رکھیں، ہم سب رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، یا کم از کم دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو اخلاق، جو کردار ہمارے پیارے نبی کو اللہ نے عطا کیا، ہم اس کی نقل کریں، ہم اس طرز کو اپنانے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارے لیے رب کا حکم ہی یہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کے لیے اگر کوئی چیز بہترین نمونہ ہے تو وہ صرف ایک ہے، وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا، نبی کریم کا اخلاق ہے کیا تھا؟ کیوں کہا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ؟ نبی کریم خود فرماتے ہیں، یہ مستدرک حاکم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرمایا کرتے تھے، بعثت لأتمم صالح الاخلاق،
مجھے تو نبی بنا کے ہی اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں اچھی اخلاق کو پورا کر سکوں، لوگوں کو بتا سکوں کہ اخلاق ہوتا کیا ہے، لوگوں کے اخلاق کردار جو بگڑے ہوئے ہیں انہیں اس کی اصلاح کر سکوں۔ میری بعثت کا مقصد ایک ہی ہے۔ تو کیا جس نے نبی مکرم کا کلمہ پڑھا ہے اس کے لیے لائق ہے کہ وہ ہر بات بد اخلاقی سے کرے، اس کے اعمال و کردار میں بد اخلاقی ہو؟ مسلمان کو تو دنیا کے سارے انسانوں کے لیے مثال ہونا چاہیے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے ایک مثال ہیں، آپ کے ماننے والوں کو بھی ایک مثال ہونا چاہیے۔ لیکن ایسا کیوں نہیں؟ ہم اس طرف کیوں نہیں سوچ رہے؟ ہم نے کیوں سوچ لیا ہے کہ صرف آپ کے نام کی نعت پڑھ لیں، آپ کے نام کو بار بار لے لیں تو صرف اسی کا نام محبت ہے؟ ہمیں آپ کے اخلاق کو اپنانے کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جمیل، اے میری امت کے لوگوں، بلکہ دنیا جہان کے لوگوں، ان اللہ جمیل، اس کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت اللہ کی ذات ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ اور وہ رب پسند کیا کرتا ہے؟ یحب الجمال، وہ خوبصورتی ہی کو پسند کرتا ہے۔ میرے بھائیو، خوبصورتی صرف سفید رنگ کا نام نہیں ہے، تیچھے نقوش کا نام نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے نقش موٹے اور بھدے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کا اخلاق اتنا اچھا ہوتا ہے کہ وہ سب سے ڈیسنٹ لگتے ہیں۔ تو انسان کو خوبصورت اس کا اخلاق بناتا ہے، نہ کہ اس کے نقش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت وَيُحِبُّ الْمَعَالِي الْأَخْلَاقِ، اللہ اگر کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی صورت کی وجہ سے نہیں، اس کے خاندان کی وجہ سے نہیں، اور اس کے مال کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کے اخلاق کی وجہ سے اللہ اسے پسند کرتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، لوگو اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا۔ اگر سوچا جائے تو چہرے بنانے والا کون ہے؟ جس نے خود بنایا، جس نے اس چہرے کو ماں کے رحم میں خود تخلیق کیا۔ آپ جتنے بھی خوبصورت ہیں تو جس نے بنایا اس کے لیے کیا ہے؟ وہ آپ سے بھی زیادہ خوبصورت بنا سکتا ہے۔ کہا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا۔ واموالکم، اور تمہارے مال کو بھی نہیں دیکھتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسادکم، اللہ نہ تمہارے چہرے کو دیکھتا ہے نہ تمہارے جسموں کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے۔ آپ نے ایکسرسائز کر کے، آپ نے اپنی ڈائٹ کو اعتدال میں رکھ کے اپنے جسم کو بڑا خوبصورت رکھا ہوا ہے۔ اللہ کو اس بات سے بھی کوئی غرض نہیں کہ آپ کتنے طاقتور ہیں، آپ کتنے خوبصورت ہیں۔ اللہ کیا دیکھتا ہے پھر ہمارا؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اے حضرت انسان، اللہ آپ کے دل کو دیکھتا ہے۔ تو دل کو کیوں دیکھتا ہے؟ انسان کے اخلاق اور کردار کا اظہار اس کے دل سے ہوتا ہے۔ وَأَعْمَالِكُمْ، دوسرا اللہ انسان کے اعمال کو دیکھتا ہے، وہ اچھے ہیں یا برے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، اللہ کی محبوب بننے کے لیے ضروری ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال،
اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. وَيُحِبُّ مَعَالِيَ الْأَخْلَاقِ وَيُكْرِهُ صَفْصَافَهَا، اور اللہ بد اخلاقی کو، برائی کو، خباثت کو، اچھی بد اخلاقی کو ناپسند کرتا ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ کا محبوب بننے کے لیے کہ اللہ ہمیں اچھا سمجھے، انسان چاہتا ہے اگر ہم کہیں کام کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں ہمارا باس کی نظروں میں عزت بنے. اگر ہم گھر میں ہیں تو ہمارے دل میں ہے کہ باپ کی نظر میں عزت بنے. تو پھر ہر نے اپنا اپنا ایک کرائٹیریا بنایا ہوا ہے، وہ پسند اسے کرتا ہے جو اس کی مرضی کے مطابق چلے. تو اسی طرح میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت اپنی مخلوق میں سے پسند اسے کرتا ہے جس کا اخلاق اچھا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کو عزت اور شرف جو ملی، اس کا سبب آپ کا اچھا اخلاق ہے. بلکہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے اس کائنات کو بنانا تھا نا، اپنی مخلوق کو پیدا کرنا تھا، تو قیامت تک جتنے لوگوں کو پیدا کرنا تھا اللہ نے سب کے دلوں کو دیکھا. جس دل کو سب سے پاکیزہ، سب سے مطہر، جس شخصیت کو سب سے زیادہ با اخلاق پایا، اسے اپنی آخری نبوت سے نوازا، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا اللہ نے پھر مخلوق پہ ان کے دلوں کو دیکھا، جن کے دل سب سے زیادہ خوبصورت دیکھے انہیں اپنے نبی کا ساتھی بنایا. اللہ کے نبی بھی دل کے اعتبار سے سب سے اچھے، اللہ کے نبی کے ساتھی یعنی صحابہ کرام بھی سب سے اچھے. تو اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ ہم کیسے اچھے ہوں گے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ساری باتیں ہمیں بتا دی. اب انسان سوچ سکتا ہے کہ آخر وہ کیا طرز عمل اپنائیں کہ ہم بھی اچھے اخلاق والے بن جائیں. ہم کس طرح دیکھیں گے کہ ہمارا اخلاق اچھا ہے یا برا ہے؟ ایک شخص نے آیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، ام المومنین سے آ کے عرض کیا، یا ام المومنین، اے مومنوں کی ماں، اخبرنی، مجھے خبر دیجئے ایک بات کی. آپ نے پوچھا بیٹے کس بات کی خبر دوں تمہیں؟ کہنے لگا بخلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رسول اللہ کے اخلاق بتاؤ کہ اللہ نے کہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کے اخلاق ہے کیا؟ قالت، میری ماں اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے، ہم سب کی ماں سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ، انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا. کہنے لگی بیٹے کان خلقہ القرآن، جو کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے وہی تو اللہ کے رسول کا اخلاق ہے. یعنی قرآن جس بات کا حکم دیتا ہے اللہ کے نبی وہ کرتے ہیں، قرآن جس سے روکتا ہے اللہ کے نبی اس سے رک جاتے ہیں. اے میرے پیارے بیٹے، جو قرآن ہے وہی تو رسول اللہ کا اخلاق ہے. اور اس سے اندازہ آپ کریں کہ اللہ نے قرآن اتارا انسانوں کی ہدایت کے لیے. اللہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ قرآن ہے جو قوموں کی سب سے صحیح رہنمائی کرتا ہے. تو جس نے اس رہنمائی کو قبول کیا وہ سب سے زیادہ با اخلاق ہوا. تو اگر ہم بھی اس قرآن کو دیکھ لیں، ہم اپنے مولویوں، پیروں، اماموں کی اطاعت چھوڑیں، ہم اس بہترین کلام کی جو ہے اتباع کر لیں تو ہمارا اخلاق بھی اچھا ہو سکتا ہے. تو اماں جان نے مجھے اور آپ کو یہ سبق دیا کہ نبی مکرم کے اخلاق پوچھتے ہو تو جاؤ قرآن پڑھو، جو قرآن کہے گا وہ رسول اللہ کا اخلاق ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
پھر کہنے لگی اما تقرأ القرآن، کیا بیٹے تو نے قرآن پڑھا ہوا ہے؟ اور قرآن کے اندر تو نے قول اللہ عز وجل، اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑھا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ؟ اے میرے پیارے نبی، ہم نے آپ کو سب سے بہترین اخلاق عطا کیا۔ میرے بھائیو، اس اخلاق کا سبب تھا 1,24,000 نبی دنیا میں آئے، 310 یا 315 کتابیں نازل ہوئی، لیکن جو دعوت کے ثمرات اللہ نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ کو عطا کیے وہ کسی کو نہیں ملے۔ وجہ اللہ اس آیت میں تذکرہ کرتے ہیں جو سورت آل عمران کی آیت نمبر 159 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةِ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کا آپ پہ احسان ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ آپ نرم مزاج ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے نا تو آپ کے ارد گرد جو اتنے صحابہ ہیں، آپ کی امت جو ساری امتوں سے زیادہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 120 صفیں ہیں قیامت کے دن جو جنت میں داخل ہوں گی، ان 120 صفوں میں 80 صفیں صرف رسول اللہ کی امت کی ہوں گی، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک۔ یہ اتنا زمانہ گزر گیا جتنا فجر سے لے کر عصر تک ہے، اور ہمارا وقت تو عصر سے مغرب تک ہے۔ اتنی تھوڑی مدت کے اندر سیدنا نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی، کتنے لوگ ساتھ ملے؟ کہتے ہیں 72 لوگ تھے، بعض نے لکھا ہے 80 لوگ تھے۔ 950 سال کی کمائی 80 لوگ، اور پیارے نبی کی 23 سال کی کمائی 1.5 لاکھ لوگ۔ اور پھر ان لوگوں نے دنیا کے اندر جب لے کے اسلام کو پھیلے، افریقہ کے جنگلات سے لے کر ایشیا کے سبزہ زاروں تک، سری لنکا کے جزیروں سے لے کر اللہ اکبر شمال کے پہاڑوں کی چوٹیوں تک ہر طرف اسلام کا غلغلہ برپا ہو گیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا ثمرہ تھا۔ اور وہ محنت کیا تھی؟ فَبِمَا رَحْمَةِ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ نے آپ کو نرم دل بنایا۔ وَلَوْ كُنْتُ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے تو آپ کے ارد گرد بھی کبھی لوگ نہ اکٹھے نہ ہوتے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیارے نبی، میری نصیحت ہے آپ کو، فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ درگزر فرما دیجئے، چھوڑ دیجئے، کون کیا کہتا ہے بالکل غصہ نہیں کرنا، وہ اس کی سوچ ہے، وہ اس کے من کا گند ہے جو اپنی زبان سے نکال رہا ہے، آپ تو ایسے نہیں ہیں۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، انہیں معاف کر دیجئے۔ ہر بندے نے اپنی ذہنی سوچ کے مطابق جواب دینا ہوتا ہے۔ اے میرے نبی، ان کی بات کو درگزر فرما دیجئے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اپنے ساتھیوں کو اپنی مشاورت میں شامل رکھیں۔ انسان اس وقت غلطی نہیں کرتا جب وہ مشاورت سے زندگی گزارتا ہے۔ اگر خامد ہے تو بیوی کے ساتھ، اولاد ہے تو ماں باپ کی مشاورت سے۔ آج ہمیں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو جوان ہو گیا جو اس کے من میں آتا ہے کرے، نہیں، نبی کو بھی اجازت نہیں۔ اللہ نے کہا اگر بہترین ثمرات چاہتے ہو دنیا میں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، معاملات میں ہمیشہ مشاورت کیا کرو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، جب مشورے کے بعد ایک کام کا ارادہ کر لو تو فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اپنے عزم کو پوری طرح
اللہ پہ توکل پہ چھوڑ دو. ان اللہ یحب المتوکلین، جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے. میرے عزیز بھائیوں، یہ ساری باتیں ایسی ہیں. پھر نبی کریم کا اخلاق ہم جب دیکھتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے ایک نجرانی چادر لی ہوئی تھی جو دھاری دار تھی. ایک گاؤں کا بندہ آیا، اس نے آتے ہی آپ کی چادر کو پکڑ کے نا اسے بل دینے شروع کر دیے. یعنی اتنا سختی سے کیا کہ آپ کی گردن مبارک پہ نشان پڑ گیا. صحابہ آگے بڑھے، آپ نے فرمایا نہیں، اس کی سوچ ہی ایسی ہے، اسے عقل نہیں اتنی، اسے بات کرنے دو. آپ نے پوچھا کیا بات ہے، کیا کرنا چاہتے ہو میرے ساتھ تم؟ کہنے لگا اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ مجھے بھی دو. تو اب سوچیں یہ طریقہ تھا کوئی؟ آیا مانگنے اور انداز کیا اختیار کر رہا ہے. اگر آج ہم جیسا کوئی انسان ہوتا تو اپنے مقتدیوں کے ساتھ اس پہ ٹوٹ پڑتا، اسے مسجد سے مار مار کے نکال دیتا. لیکن رسول اللہ کا اخلاق کیا ہے؟ آپ ہنس پڑے، آپ نے کہا اس کو لا کے دو، اس کی عقل ہی اتنی ہے. یہ اخلاق تھا جس نے لوگوں کے دلوں میں گھر کیا. ایک شخص تھا اپنی قوم کا سردار، سمامہ بن اثال. یہ ایک جنگ میں قید ہو کے آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ اسے باندھ دیا. پھر اس کے پاس تشریف لے گئے، اسے جا کے کہنے لگے سمامہ بتاؤ کیا معاملہ ہے تیرا. یہ چونکہ ایک سردار آدمی تھا، اسی طرح بولا اگر احسان کرو گے تو احسان کا بدلہ احسان میں ہوگا، اگر میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرو گے تو میری قوم کے لوگ بدلہ لینے کے لیے ہیں. آپ نے کہا چھوڑ دو اسے. وہ روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی کردار کو دیکھتا، آپ کے عبادات کو دیکھتا، آپ کی باہم گفتگو دیکھتا. دوسرا دن پھر آیا، نبی کریم پھر اس کے پاس گئے اور اسے پھر جا کے وہی کہا سمامہ کیا خیال ہے تیرا؟ کہنے لگا احسان کرو گے تو اس کا بدلہ احسان ہے، اگر میرے ساتھ کچھ معاملہ دوسرا کرو گے تو میری قوم کی لوگ بدلہ لیں گے. نبی کریم پھر تشریف لے آئے. پھر دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن پھر آیا، نبی کریم نے پھر وہی سوال کیا. پھر اس نے یہی جواب دیا. آپ نے اپنے ساتھیوں کو کھول دو یار، جانے دو، کوئی بات نہیں. جس طرح آبزرویشن ہوتی ہے نا، آج اگر دنیا کے کسی کام میں کوئی بندہ لگا ہوا ہے، اس کی آبزرویشن ہوتی ہے، وہ چہرہ دیکھ کے پہچان لیتا ہے. ایک دکان میں سیل مین جو ہوتا ہے نا، دکان میں عورت یا مرد داخل ہوتا ہے نا تو وہ بیٹھے کہتا ہے اس نے سودا نہیں لینا، حالانکہ اسے کوئی غیب کا علم تو نہیں نہ جانتا. یہ ایک آبزرویشن ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے نباز تھے، لوگوں کے سب سے زیادہ اس کی نفسیات کو سمجھنے والے. اللہ کی ذات کے بعد کہا چھوڑ دو اسے. چھوڑ دیا. وہ گیا، جا کے کسی کنویں پہ جا کے غسل کر کے واپس آ گیا. کہا سمامہ کیوں آئے ہو؟ کہا جس دن میں مدینہ میں آیا تھا نا، میری نظر میں مدینے سے برا شہر دنیا میں کوئی نہیں تھا، اور میری نظر میں آپ سے زیادہ یعنی جن کے متعلق بغض غصہ ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ کوئی نہیں تھا. لیکن 3 دن آپ کے اخلاق و کردار کو دیکھ کے آج میری نظر میں مدینے سے بہتر شہر کوئی نہیں، آپ سے بہتر انسان کوئی نہیں، مجھے کلمہ پڑھائیے. یہ رسول اللہ کا اخلاق تھا.
آپ کا صحابہ کے ساتھ معاملات تھے. میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان فرمایا، اس وقت تو احکام کوئی نہیں تھے، قرآن بھی نہیں اترا تھا. صرف اللہ نے نبوت دی تھی، 5 آیتیں اتری تھی. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. یہ 5 آیتیں اتری تھی، اس میں کوئی ایسا حکم نہیں تھا. تو جب آپ نے نبوت کا کہا تو جن 6 لوگوں نے آپ پہ ایمان لایا تو کس وجہ سے لایا؟ آپ کا سابقہ کردار اور اخلاق دیکھ کے، کہ اس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، ان کے کردار نے کبھی کسی کو نقصان نہیں دیا. اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فوراً اقرار کر لیا. تو میرے عزیز بھائیوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اخلاق و کردار یہ ہمارے سامنے آتا ہے قرآن کی ان آیات اور رسول اللہ کے فرامین کی روشنی میں. اب اگلا سوال یہ ہے کہ ہمارے لیے آپ نے کیا حکم دیا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا بعث احدا من اصحابہ فی بعض امرہ، جب رسول اللہ اپنے صحابہ کو کسی کام کے لیے کسی قوم کے پاس بھیجتے تو 2 باتوں کو نصیحت فرماتے. پہلی بات، آپ یہ فرماتے کہ جن کے پاس تم جا رہے ہو ان میں کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے ان کا دل ٹوٹے، بلکہ بشرو، انہیں بشارت دینی ہے، انہیں خوشخبری سنانی ہے، انہیں اچھائی بتلانی ہے. ولا تنفروا، دوسری بات نفرت والی بات نہیں کرنی. میرے بھائیوں، آج ہمارے مسائل میں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں ہیں یا مذہبی، وہ صرف اپنے مفادات کے لیے لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈالتے ہیں کہ یہ چوزے میرے گھر کے رہیں، یہ میرے پنجرے کے قیدی بنے رہیں. یہ نہیں کہتے کہ مسلمانوں تم کلمہ گو ہو، ایک دوسرے کو سمجھو، اگر حق دوسرے کے پاس ہے تو اسے قبول کرو، اگر حق تمہارے پاس ہے تو اپنے بھائی تک حق پہنچاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کسی قوم کی طرف آپ بھیجتے اپنے صحابہ کو تو یہ نصیحت کر کے بھیجتے، بشرو، خوشخبری دینا، ولا تنفروا، نفرت کے بیج نہ بوجھنا، یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، ولا تعسروا، کوئی ایسی بات نہ کرنا جس میں لوگ مشکل میں پڑ جائیں. میرے بھائیو، آج اس دین کو مشکل کر کے پیش کیا جاتا ہے، اور یہ بات وہ کہتا ہے جسے دین کی دعوت کے لیے آپ نے چنا ہے. وہ کہتا ہے آپ دین پہ عمل نہیں کر سکتے، آپ دین کو سمجھ نہیں سکتے، جبکہ چاہیے تو یہ ہے کہ آپ دین کو سمجھ سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو فہم دیا ہے، اللہ نے آپ کو شعور سے نوازا ہے. اگر آپ اتنے بڑے کاروباری سیٹ اپ چلا سکتے ہیں، اگر آپ ایک ادارے کی مینجمنٹ کر سکتے ہیں، اگر آپ ایکڑوں کے ایکڑ نہیں مربوں کے مربے جو ہے وہاں کاشتکاری کر سکتے ہیں، اگر آپ بہت بڑی دکان چلا سکتے ہیں، اگر آپ ایک ادارے کے ایڈمنسٹریٹر بن کے وہ کام کر سکتے ہیں، تو کیا بات ہے، اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے، آپ اسلام کو بھی سمجھ سکتے ہیں. اور اسلام کو اللہ نے آسان بنایا ہے، مشکل نہیں. قرآن کے متعلق اللہ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے، کون ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ ہمیں تو ڈرا دیا گیا کہ قرآن کو آپ سمجھ نہیں سکتے. میرے بھائیو، سمجھ سکتے ہیں. ہم اس طرف آئیں، قرآن اور اپنے درمیان بروکر کو نہ کھڑا کریں. آپ قرآن کو اپنے فہم کے مطابق سمجھیں گے، انشاءاللہ اللہ آپ کو عطا کرے گا. جب آپ اخلاص کے ساتھ، درد دل کے ساتھ
اپنی نماز میں ہاتھ باندھ کے اللہ سے یہ التجا کریں گے شعوری طور پہ، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھی رستے پہ گامزن کر دے، تو اللہ سیدھا رستہ دے دے گا۔ تو جب ہم یہ کہیں گے کہ جو مولوی کہے گا وہ مانوں گا، تو پھر سیدھا رستہ نہیں، وہ مولوی کا رستہ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نصیحتیں بڑی خوبصورت کی۔ جب بھی کسی صحابی کو بھیجتے لوگوں کے پاس، کہا بشرو ولا تنفرو، خوشخبری دو، نفرت نہ پھیلاؤ، یسرو ولا تعسرو، آسانی پیدا کرو، مشکل میں نہ ڈالو لوگوں میں۔ اور یقین مانیے اسلام نے تو ہمارے طوق گلے کے اتار دیے۔ کیا ہم دیکھتے نہیں ہیں؟ ہم جتنے لوگ ہیں، یا ہمارے آبا سکھ تھے، یا ہمارے آبا ہندو تھے، یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اللہ نے ہمارے آبا میں سے کسی کو اسلام کی توفیق بخشی، وگرنہ وہ مردوں کو جلا دیتے تھے۔ ہم اپنے آبا کو عزت اور احترام کے ساتھ اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگ کے دفنا کے آتے ہیں، اس توقع کے ساتھ اللہ اس قبر کو جنت کے باغیچوں میں باغیچہ بنا دے۔ وہ لوگ اپنی عورتوں کو مرنے والوں کے ساتھ جلا دیتے تھے۔ اللہ نے ہمیں اپنی ماؤں کا حق دیا، ہم اپنی ماؤں کو بیوگی میں احترام کے ساتھ رکھتے ہیں۔ وہ اپنی اولادوں کو، اگر وہ بیٹی ہوتی تو اسے زندہ درگور کر دیتے۔ اللہ نے ہمارے دلوں میں اپنی بیٹیوں کی محبت ڈال دی۔ کیا اسلام نے کیا خوبصورتیاں ہمیں عطا کی ہیں؟ کبھی سوچو تو صحیح، دوسرے مذاہب کے ساتھ کبھی موازنہ کر کے تو دیکھو، اللہ نے اسلام کو کتنے خوبصورت اخلاق سے نوازا ہے، اور ہم دوسروں کی نقالی کرنے پہ ساری زندگی لگا رہے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت کہ آپ نے فرمایا کہ تم ایسا نہ کرنا، جب بھی جاؤ لوگوں کے لیے خوشخبری پیدا کرو۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں نبی کریم تھے۔ ایک دن ایک یہودی آیا، یہ بڑی بد نصیب قوم ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نبیوں کو نہیں بخشا۔ آپ دیکھیں نا، موسیٰ علیہ السلام، آپ اپنی قوم کے سامنے کیا التجا کرتے ہیں؟ سورۃ صف 28واں پارہ، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہو تم جانتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں، پھر مجھے تکلیف کیوں دیتے ہو؟ یعنی کتنی بے بسی کا اظہار ان کے سامنے کر رہے ہیں۔ یعنی انہوں نے اذیت دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اپنے نبی کو۔ تو جو اپنے نبی کے ساتھ یہ حال کرتے ہیں، دوسرے نبی ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ اماں جان کہتی ہیں کہ ایک شخص آیا، یہاں میرے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے ایک، ہم نادانی میں کرتے ہیں، انہوں نے شعوری طور پہ کیا تھا۔ وہ آگے کہتا ہے السلام علیکم۔ السلام علیکم کا مطلب ہے تو ہلاک ہو جائے۔ ہم بھی بعض اوقات لا علمی میں ایسا لفظ بول دیتے ہیں، حالانکہ السلام علیکم اس کا مطلب ہے تمہیں سلام، تم پہ سلامتی ہو، اور اس میں تھوڑا سا لفظ بدلا، السلام علیکم اس کا مطلب ہے تو ہلاک ہو جائے۔ سید عائشہ بڑی غصے میں آ گئی، کیونکہ وہ اپنے خامد سے محبت کرتی تھی، دنیا کے سب سے بہترین ان کے رفیق حیات تھے۔ کہنے لگی اللہ کی تجھ پہ لعنت ہو، تو ہلاک ہو۔ آپ نے فرمایا عائشہ غصہ نہ کر، میں نے اس کا جواب دے دیا ہے۔ اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا جی، اس نے کہا آپ ہلاک ہو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا میں نے اسے کہا وعلیکم، تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں بھی اس کی طرح ترتل جواب دے دوں۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ رب العزت بڑے رفیق ہے، رفیق کہتے ہیں بڑے نرم دل، اور یحب الرفق، وہ نرم دلی کو پسند کرتے ہیں۔ فی الامر کلہ
سارے معاملات میں. فقلت یا رسول اللہ، اماں جان کہتی ہیں یا رسول اللہ اولم تسمع ما قالوا، آپ نے سنا ہے اس نے کیا کہا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا میں نے سنا ہے، آپ نے میری بات نہیں سنتی. قد قلت وعلیکم، جب اس نے مجھے یہ کہا تو میں نے کہا تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی. تو یہ ہے اچھا انداز کہ اس میں گالی بھی نہیں نکالی، کچھ نہیں کیا، جو اس نے کہا تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو. اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمیں بتلائی گئی. آپ نے فرمایا، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا، من یحرم الرفق یحرم الخیر، جسے نرم دلی سے محروم کر دیا گیا اسے ہر بلائی سے محروم کر دیا گیا. اس کے پاس کچھ نہیں ہے. یعنی سخت دل آدمی، ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندوں میں بدترین بندہ اللہ کو وہ لگتا ہے جو سخت دل ہو، ہر کوڑی باتیں، بد کلامی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو خواتین کا تذکرہ ہوا. ایک وہ خاتون تھی جو فرائض ادا کرتی، کوئی زیادہ عبادت گزار نہیں تھی، لیکن اس کا لوگوں کے ساتھ رویہ بڑا اچھا تھا. اس کے اڑوس پڑوس، اس کے خاندان کے لوگ، اس کا خامد، اس کے ساتھ تعلق بہت اچھے تھے. اور اس کے مقابلے میں ایک دوسری خاتون کا تذکرہ ہوا تو بڑی تہجد گزار، قرآن کی تلاوت کرتی، بڑا ذکر اذکار کرتی، نوافل پڑھتی فرائض کے ساتھ ساتھ، یعنی بہت زیادہ عبادت گزار. لیکن اس کی بد کلامی کی وجہ سے نہ اس کے گھر والے اس سے خوش تھے نہ اس کے پڑوس والے. نبی کریم نے فرمایا وہ جو پہلی ہے نا، جس کے پاس بے شک نیک اعمال دوسرے کم ہیں، فرائض تو ہیں، کہا وہ جنت میں جائے گی، اور اس کی ساری عبادات اس کی بدخلقی برباد کر کے اسے جہنم میں لے جائے گی. تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے ایک شخص نے سوال کیا، کہنے لگا، سوال کرنے والا کہتا ہے ان البر والاسم، اے اللہ کے رسول نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی اچھا اخلاق ہے، اچھا کردار ہے. والاسم ما حاک فی نفسک، اور برائی یہ ہے کہ جو کرتے ہوئے تیرا من میں کھٹک جائے. وَكَرِحْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تو اس بات کو محسوس کرے کہ لوگوں کو اس بات کا علم نہ ہو، وہ سمجھ لو برائی ہے. تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے اچھے اخلاق کا پتہ اس کے گھر سے ہی چل جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر پتہ کون ہے؟ جو اپنے اہل و عیال کے حق میں اچھا ہے. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں تم میں سے سب سے بہتر ہوں اپنے اہل و عیال کے حق میں. یعنی ہر وقت انسان باہر اگر کچھ نہیں کر سکتا تو گھر میں ڈنڈا اٹھا لے، ہر وقت ان کے پیچھے پڑا رہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے گھر والے اس کے اخلاق سے خوش ہیں. اللہ اکبر. اسی طرح اللہ رب العزت سورۃ حامیم سجدہ میں فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، لوگوں اچھائی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی، اس لیے ادفع باللتی ہی احسن، تم احسن انداز میں مدافعت کیا کرو. اگر کوئی برا انداز بھی اختیار کرتا ہے تو تم احسن انداز اختیار کرو. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟
فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تمہارا جو بدترین دشمن ہے وہ تمہارا اپنا بن جائے گا، وہ تمہارا دوست ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ انسان بعض اوقات بے صبرا ہو جاتا ہے، لو جی اس نے ایک دفعہ میرے ساتھ زیادتی کی، 2 دفعہ کی، 3 دفعہ کی، 100 دفعہ کی، انسان کو صبر کرے، بالآخر وہ شرمندہ ہو کے معافی مانگے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ نے حکماً کہا اپنے حبیب کریم کو کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا۔ یہ اللہ اسے عطا کرتے ہیں یہ اچھے انداز میں مدافعت کرنا، اپنے دشمن کو دوست بنانا، وما یلقاها الا الذین صبروا، اللہ یہ اس کو عطا کرتے ہیں جو اپنے اندر صبر پیدا کرے۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، یہ عظیم نعمت ہے، بہت کم لوگوں کو ملتی ہے کہ کسی کی زیادتی پہ اور کسی کے ظلم پہ، کسی کی بد اخلاقی پہ، کسی کی گالی گلوچ پہ، کسی کی لعنت ملامت پہ صبر کر جانا، یہ بہت کم لوگوں کے نصیب میں ہوتا ہے کہ وہ اس پہ صبر کرے۔ اللہ ہمیں بھی یہ عطا کر دے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کے معاملے میں ہمیں حکم دیا، آپ کسی نیکی کو حقیر نہ جانو، حتیٰ کہ نیکی کے اندر اگر کسی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا بھی ہونا تو اسے بھی کم نہ سمجھو۔ اللہ کی نظروں میں یہ بھی بڑی نیکی ہے کہ جب آپ سے کوئی ملنے آئے آپ اسے خندہ پیشانی سے ملیں۔ آپ کا کیا جائے گا کہ اگر آپ مسکرا کے اسے ویلکم کر لیں گے، اس کا دل خوش ہو جائے گا کہ یار میرے آنے پہ یہ خوش ہوا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو معاشرے کے اندر محبت مودت پیدا کرتی ہیں۔ لیکن میں معذرت کے ساتھ اپنے آپ کو، اپنے ہر بھائی کو، اپنے بزرگ، اپنی ماں بہن بیٹیوں کو یہ التماس کروں گا، ہمارا رویہ کیا ہے؟ چھوٹی سی بات پہ، حتیٰ کہ موٹر سائیکل، گاڑی، سائیکل کچھ خراب ہو جائے، اب اس کو ماں کی گالی نکال دی۔ اب سائیکل کی ماں کون ہے؟ یہ گالی ہم نے اپنی عقل کو نکالی ہے کہ ہمارے پاس اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں۔ خامد اپنی بیوی کو گالیاں نکال رہا ہے، اس پہ لعنتیں ڈال رہا ہے، بیوی اپنے خامد کے متعلق یہی کردار ادا کر رہی ہے، حتیٰ کہ ماں باپ جنہیں اللہ نے محبت کا سب سے زیادہ حصہ اپنی اولاد کے لیے دیا ہے، وہ اپنی اولاد کو گالیاں بھی نکال رہا ہے، لعنتیں بھی ڈال رہا ہے۔ ان ساری چیزوں کے اثرات ہیں اس وقت معاشرے پہ، ہماری بد اخلاقی کی نحوست ہے ہمارے معاشرے پہ۔ اس لیے کم از کم آپ لوگ جو اللہ کے گھروں میں آنے والے ہیں، جو فرائض کی پابندی کرنے والے ہیں، جو جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے وقت سے پہلے تشریف لانے والے ہیں، کم از کم ہم تو اپنے اخلاق دوسروں سے بہتر کریں۔ ہمیں دیکھ کے تو لوگ ایک اچھا تاثر لے کے جائیں۔ ہمیں تو ایسا نہیں بننا چاہیے کہ جو عام لوگ کرتے ہیں، جو ایک جاہل انسان کرتا ہے، وہ ایک نمازی بھی کرے، وہ ایک قرآن پڑھنے والا بھی کرے، رسول اللہ سے محبت کرنے والا بھی وہ کرے، جبکہ رسول اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے بہترین خلق کو ہم اپنائیں۔ تو میرے بھائیو، آج کی اس مجلس میں میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ ہمارے اپنے ہاتھ میں آئینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے زیادہ اعمال کے اندر کون سی چیز اچھی ہے؟
آپ نے فرمایا جس دن اعمال کا ترازو لگے گا، نیکیاں اور برائی تلیں گی، سب سے زیادہ بوجھل اور وزنی عمل وہ ہوگا جو اچھا اخلاق ہے۔ پھر دوسرا سوال ہوا کہ سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک انسان کا منہ، زبان جو اس سے بولتا ہے، اور ایک انسان کی شرمگاہ، یہ دو چیزیں انسان کو جہنم میں سب سے زیادہ لے جانے والی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل نے سوال کیا کہ یہ زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں، کیا ان کی وجہ سے بھی ہم جہنم میں جائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے زور سے ہاتھ ان کے سینے پہ مار کے کہا، ہاں، تیری ماں تجھے گم پائے، سب سے زیادہ لوگ جہنم میں اس زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ تو میرے بھائیو، ہمارے پاس نمازیں ہوں، ہمارے پاس رمضان کے روزے ہوں، رات کی تہجد بھی ہو، ہم نے بہت سارے عمرے اور حج بھی کیے ہوں، لیکن ہماری زبان ہمارے کنٹرول میں نہ ہو تو ان ساری چیزوں پہ قلم پھر جائے گا۔ یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوگی۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے ایک مسلمان کی حیثیت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے اپنی زبان کو صاف کرنا ہے۔ یقین مانیے، یہ سیر کرتے چلے جائیں نا، آگے پیچھے لوگ آتے جاتے ہیں، تو بندے کو خود نہیں احساس ہوتا میں زبان سے کیا کچھ نکال رہا ہوں۔ کاش کبھی ہم اپنے موبائل کو آن کریں، اپنی پاکٹ میں ڈال لیں، 1 گھنٹے بعد اپنی ہی گفتگو سن لیں تو ہمیں احساس ہوگا میں نے کیا کچھ کہا ہے۔ اور ہمیں یہ احساس نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم سورۃ قاف کے اندر فرمایا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان اپنی زبان سے جو لفظ نکالتا ہے، ایک رقیب کہتے ہیں جو بڑا نظر رکھنے والا ہوتا ہے دوسرے پہ، کہ میں نے ایک رقیب مقرر کیا ہے جو فوراً اس کو کیچ کر کے ایک فلیپی میں محفوظ کر لیتا ہے، اور پھر قیامت کے دن وہ سب کچھ ہوگا۔ اللہ اکبر، لیروا اعمالہم۔ پھر ہمارے یہی اعمال، یہی ہماری گفتگو، یہی ہماری باتیں، یہی ہمارا اچھا یا برا اخلاق ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اگر اچھا ہے تو اس کا بدلہ اچھا ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ برا ہے تو اس کا اچھا بدلہ نہیں ہوگا۔ یہ تو اتنی بری چیز ہے کہ یہ دوسرے اچھے اعمال کو مٹا دیتی ہے۔ اے اللہ، میں نبی کریم کی اس دعا کا تذکرہ کرتا ہوں، اللہم کما حسنت خلقی۔ آپ اللہ سے کہتے ہیں، اللہ جس طرح تو نے مجھے خوبصورت بنایا ہے، فحسن خلقی، اسی طرح میرے اخلاق کو بھی بڑا اچھا بنا دے۔ اللہ نے آپ سب کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، اللہ نے آپ کو بہترین آنکھیں دی ہیں، آپ دنیا کی ساری نعمتوں کو دیکھ رہے ہیں، اللہ نے آپ کو سونگھنے کی حس دی ہے، آپ اچھی اور بری چیز کو سونگھ کے دیکھ سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو زبان دی ہے، آپ ہر اچھی چیز کو چکھ سکتے ہیں اور بری چیز کو تھوک سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو بولنے کی استطاعت دی ہے، آپ اپنا ما فی ضمیر دوسروں تک بیان کر سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو قوت سماعت دی ہے، آپ سن سکتے ہیں اور اس اچھی اور بری بات کو ایکسپٹ کر سکتے ہیں یا چھوڑ سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو دل دیا ہے جو اچھائی اور برائی کی تمیز کر سکتا ہے۔ جب یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں تو میرے بھائیوں، ایک ہی بات میرے اور آپ کے لیے سبق ہے، اگر اچھا اخلاق ہوگا تو
تو اللہ کے نبی کا ساتھ مل جائے گا، جنت میں مقام مل جائے گا۔ اگر یہی اخلاق برا ہوا تو بدترین لوگوں کا ساتھ ملے گا۔ اللہ یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا۔